بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے شکار کے لیے ہم دریا کے کنارے کانٹے، ڈوریاں پانی میں ڈالے اور بنسیاں تھامے بیٹھے تھے۔ یہاں ساتھ ساتھ 3 درخت تھے جن سے ٹیک لگائے ہم 3 دوست بیٹھے تھے۔ ہمیں ادھر آتے دیکھ کر کئی لوگوں نے منع کیا کہ ادھر نہ جاؤ، وہاں ایک اژدہا دیکھا گیا ہے۔ ہم نے سنی انسنی کر دی اور یہاں آ بیٹھے۔ خالد نے کہا، ہم اسی لیے تو یہاں آئے ہیں، اژدہے کے خوف سے مچھلیوں کے شکاری اس طرف نہیں آتے اور یہاں خوب مچھلیاں ملتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ بندوق بھی تو ہے۔ اس نے تھیلے میں پڑی بندوق کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس وقت شام ڈھل چکی تھی اور چاند نکل آیا تھا۔ آسمان پہ چاند ستاروں کا کارواں رواں دواں تھا۔ دریا کے پانی میں چاند ستارے یوں جھلملا رہے تھے جیسے جگنو لہروں اور دائروں میں تحلیل ہو گئے۔ ہم کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہش! خالد نے ہمیں خبردار کیا، کیا اژدہے کو یہاں بلانے کا ارادہ ہے؟ ہم ایک دم محتاط ہو گئے۔ احمد نے بندوق میں گولیاں بھر لیں اور ہم لہروں پر نظریں جمائے مچھلیوں کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد میری ڈوری میں ہلچل ہوئی۔ میں نے مضبوطی سے سٹک پکڑ کر ڈوری کھینچی تو دیکھا کہ وہ تقریباً 1 کلو مچھلی تھی۔ اس کے بعد ہم نے 4 مچھلیاں اور پکڑ لیں۔ آج ہمارا ارادہ تھیلا بھر کے مچھلیاں لے جانے کا تھا، اس لیے ہم مزید مچھلیوں کا انتظار کرنے لگے۔ چاندنی رات اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہم پر سستی سی چھا گئی تھی، لیکن اژدہے کے خوف سے ہم بار بار سنبھل جاتے، مگر آخر نیند ہم پر حاوی ہو گئی اور ہم سٹک تھامے اونگنے لگے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ سینے پہ سخت دباؤ محسوس ہو رہا تھا، میں ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر اچانک مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اژدہے نے میرے جسم کے گرد بل ڈال کر مجھے اپنی گرفت میں جکڑ کر رکھا ہے۔ اب میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ میں اژدہے کا حرکت کرتا ہوا سر دیکھ سکتا تھا۔ اژدہے کا خوفناک چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر میرے اوزان قطع ہو گئے۔ ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا تو ایک طرف، مجھ میں پلک جھپکنے کی بھی سکت نہ تھی۔ اژدہا آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھے بے دم کر کے سالم ہی نگلنا چاہتا تھا۔ میں نے نظر ترچھی کر کے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ وہ میری حالت سے بے خبر اونگ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ دوستوں کو کیسے اپنی طرف متوجہ کروں، کیونکہ ذرا آواز نکلی تو اژدہا مشتعل ہو کر مجھے نکل جائے گا۔ لمحے گھنٹوں کی طرح گزر رہے تھے۔ اژدہے سے بچنے کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میں نے احمد کی سٹک کو ہلتے دیکھا۔ شاید کوئی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی تھی۔ احمد نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور ڈوری سٹک پر چرخی پہ لپیٹنے لگا۔ پھر ایک بڑی مچھلی کانٹے میں پھنسی نظر آئی۔ اتنی بڑی مچھلی دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو کر اس نے مجھے بتانے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر خوف سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس نے خالد کو جھنجھوڑ کر میری طرف متوجہ کیا۔ خالد بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ اس جگہ سے دور کھسکنے لگے۔ مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کر میرے دوست مجھ سے دور جا رہے تھے۔ ان کے اس طرز عمل پر میں حیران رہ گیا۔ اب میری پوری توجہ اژدہے کی طرف ہو گئی۔ وہ کچھ بے چین نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا سر گھمایا اور اس کا چہرہ بالکل میرے سامنے آ گیا۔ اس کی شعلے برستی آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری رگوں میں خون کی گردش رک گئی ہو۔ اژدہے کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا ابھی میرا دم گھٹ جائے گا۔ پھر اژدہے نے مجھے نگلنے کے لیے اپنا بڑا سا منہ کھولا۔ اس کے خوفناک دانت چاندنی میں چمکے۔ میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت کا دن پھاڑ دینے والا ایک دھماکہ ہوا۔ پھر مجھے اپنا کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے دوست میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے میں بیٹھا تھا۔ اب وہاں اژدہے کی لاش پڑی تھی۔ اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ دانستہ طور پر پیچھے ہٹے تھے تاکہ اژدہا مشتعل ہو کر مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر جیسے ہی اس کا سر ان کے نشانے پر آیا، انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔